وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے جنہوں نے منافقت کی، جو اندر سے مسلمان نہ تھے، زبانوں سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. تھینک یو، جزاک. زبان سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل سے وہ کالے تھے اور دل سے وہ منکر تھے. بظاہر وہ مسلمانوں میں گھل مل کر رہتے تھے. اب جب جنگ کا موقع آیا تو یہ جو ظاہری دوستی تھی، اندر سے تو دشمن تھے، ظاہری جو دوستی تھی تو وہ کھل کر ان کے سامنے آ گئی. وہ نفاق جو انہوں نے چھپایا ہوا تھا وہ کھل کر ظاہر ہو گیا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ معلوم کر لے اللہ سبحانہ و تعالی کہ مخلص کون ہے اور منافق کون ہے. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور فرمایا کہ ان سے کہا گیا، منافقین سے، آ جاؤ اللہ کی راہ میں جنگ کریں. اگر جنگ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمارے ساتھ رہو. تمہارے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہماری جماعت جو ہے وہ زیادہ نظر آئے گی اور اس سے دشمن کے اوپر رعب نظر آئے گا. لڑو نہیں لیکن ہمارے ساتھ رہو، جس سے ہماری جماعت کی کثرت ظاہر ہو اور اس کی وجہ سے دشمن کے اوپر ہمارا رعب ہو. کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو. اس لیے فرمایا کہ ان سے کہا گیا تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، آؤ اللہ کے راستے میں لڑو ہمارے ساتھ. اگر یہ نہیں کر سکتے او ادفعوا، تو کم از کم دفاع تو کرو. اور دفاع کی صورت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ رہو تو ہماری جماعت بڑی نظر آئے گی، اور جب ہماری جماعت بڑی ہوگی تو اس سے دشمن کے دل پر رعب پڑے گا، غلبہ ہوگا، وہ کمزور محسوس کرے گا اپنے آپ کو. لیکن ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. ان لوگوں نے آگے سے جواب میں کہا کہ لو نعلم قتالا، اگر ہمیں تو لڑنا آتا ہی نہیں، اگر ہم لڑنا جانتے لاتبعناکم، تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے، ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے، ہم لڑتے تمہارے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو آج یہ لوگ جو بات کہہ رہے ہیں نا، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ بات ان کی آج ان کے دل کے کفر کو ظاہر کر رہی ہے. آج یوں لگ رہا ہے کہ یہ ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہے. وہ جو اپنی زبان سے کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری طرح مسلمان ہیں، تو فرمایا کہ آج ان کی اس بات نے ظاہر کر دیا کہ بنسبت ایمان کے یہ کفر کے زیادہ قریب ہے. جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور جو مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، تو آج ظاہر ہو گیا کہ یہ بنسبت ایمان کے کفر کے زیادہ قریب ہیں. اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں لڑنا آتا تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے. یا تو اس آیت کا یہی ظاہری معنی لیا جائے کہ ہو سکتا ہے وہ لڑنا ہی نہ جانتے ہو. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ لڑنا بھی جانتے تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے مسلمانوں سے کہ یہ کون سی عقل کی بات ہے، اپنی جماعت کو دیکھو اور مقابلے میں دشمن کو دیکھو، وہ 2 گنا آپ سے زیادہ ہیں، آپ ان سے کم ہیں. اتنی تھوڑی سی تعداد میں لوگوں کو لے کر اتنی بڑی جماعت کے ساتھ لڑنا یہ عقل کے خلاف ہے. یہ سراسر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اس لیے کہ آپ کی تعداد بھی کم، آپ کے پاس لڑنے کا سامان بھی کم، وہاں تعداد بھی زیادہ، لڑنے کا سامان بھی ان کے پاس زیادہ ہے. تو یہ کون سی عقل کی بات ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈالو. اس لیے وہ عذر معذرت کرنے لگے، اور عذر معذرت اس انداز سے کیا کہ دیکھو جی ہمیں تو لڑنا آتا نہیں، اگر لڑنا آتا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے، ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ان کی اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آج کفر کے یہ زیادہ قریب ہیں بنسبت ایمان کے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنی زبان سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. دلوں میں تو یہ سراسر مسلمانوں کے دشمن ہیں، دل سے تو چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان مارے جائیں، ان کو شکست ہو، کفار کو غلبہ ہو.
تو فرمایا کہ یہ اپنی زبان سے جو کہتے ہیں ما لیس فی قلوبہم، یہ ان کے دلوں کی بات نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم جنگ کو جانتے ہوتے یا یہ کہ جنگ کا ڈھنگ دیکھتے تو ہمارے ساتھ ہو جاتے، دونوں باتیں ایسی ہیں جو ان کی قلبی عزائم کے خلاف ہیں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ وہ بہانہ کر رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ کو پوری طرح اس کا علم ہے جس کو وہ دلوں میں چھپاتے ہیں۔ مسلمان تو اجمالی طور پر علامات سے ان کے ظاہر کو دیکھ کر باطن کا اندازہ کرتے ہیں، اور اللہ جل شانہ پوری طرح ان کے باطن سے باخبر ہے۔ ان کے دل کا کیا ارادہ ہے، مسلمانوں کے کتنے خیر خواہ ہیں، مسلمانوں کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی پوری کی پوری بات ان کے جانتے ہیں۔ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، دل کے راز اور بھید بھی جانتا ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، وہ کہنے لگے اپنے بھائیوں سے اور خود بیٹھے رہے کہ اگر آپ ہماری بات سن لیتے تو نہ مارے جاتے، قتل نہ کیے جاتے، آپ نے ہماری بات نہیں سنی اس لیے مارے گئے۔ اب یہ وہ حیلہ اور بہانہ کر رہے تھے، اپنے آپ کو عقل مند ظاہر کرنا، اور جو انہوں نے پیچھے رہ گئے تھے تو اس کے لیے ایکسکیوز بنا رہے تھے کہ ہم کیوں آپ کے ساتھ نہیں گئے، ہم نے پیغمبر کا ساتھ کیوں نہیں دیا، ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد کی لڑائی میں ہم شریک کیوں نہ ہوئے، تو اس کے لیے وہ عذر معذرت پیش کرتے۔ اور جو مسلمان گئے جن کو تکلیف پہنچی، زخمی ہوئے، مارے گئے، ان کے رشتہ داروں سے کہنے لگے کہ دیکھو اگر یہ لوگ ہماری بات مانتے تو آج ہی ان مصیبت ان پر نہ پڑتے، ہم نے تو کہا تھا تم تھوڑے ہو وہ زیادہ ہیں، پھر بھی انہوں نے ہماری بات نہ مانی اور وہ چلے گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، فدرؤوا عن انفسکم الموت، ہو سکے تو اپنے آپ کو موت سے دور رکھ لو، موت کو اپنے سے دور کر لو اگر آپ کر سکتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کیا مدینہ شہر کے اندر رہ کر یا غزوہ احد سے دور رہ کر آپ اپنے آپ کو موت سے بچا سکتے ہو تو بچا کر دکھاؤ، یا موت کو اپنے آپ سے دور کر سکتے ہو تو دور کر کے دکھاؤ۔ موت تو آپ کو ہر صورت میں آئے گی، چاہے بستر کے اوپر آئے، چاہے اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے آئے، چاہے راستے میں آئے، چاہے ہسپتال میں آئے، گھر میں آئے، موت تو آئے گی، ہر صورت میں آپ کو ملے گی۔ کیسے آپ لوگوں کو کہہ رہے ہو، کیسے ان کی اتنی بڑی قربانی کو ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہو، ان کا دل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے بارے میں بدگمان کر رہے ہو اور ان کے دلوں میں بدگمانی ڈال رہے ہو کہ اگر تم نہ جاتے تو نہ مارے جاتے، اگر تم نہ جاتے تو زخمی نہ ہوتے، ہماری بات نہ سننے کی وجہ سے آپ کو یہ تکلیف پہنچی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی ہر حربے اور ہیلے کو مسلمانوں کے اوپر ظاہر کر رہے ہیں تاکہ مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا، اور ہرگز خیال نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، امواتا کہ وہ مردے ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ان کو رزق مل رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو روزی دیتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں اس سے جو اللہ نے انہیں اپنا فضل دیا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ خوش ہو رہے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جو ان کے